بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد نام رکھنے کی وجہ۔ ایک روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے تمام قریش کو مدعو کیا۔ اس روز حضور کا ختنہ کیا گیا اور جانور ذبح کر کے عقیقہ کیا گیا، اور آپ نے اپنے قبیلے کی پرتکلف دعوت کا اہتمام فرمایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، جس بیٹے کے تولد کی خوشی میں آپ نے اس پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں عزت بخشی ہے، یہ تو بتائیے کہ اس فرزند کا نام آپ نے کیا تجویز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا ہے۔ اس راہ حیرت وہ گویا ہوئے، آپ نے اپنے اہل بیت میں سے کسی کے نام پر اس کا نام نہیں رکھا۔ آپ نے جواب دیا، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے اس لیے اس کا یہ نام تجویز کیا ہے تاکہ آسمانوں میں اللہ تعالی اور زمین میں اس کی مخلوق اس مولود مسعود کی حمد و ثنا کرتی رہے۔ اس نام رکھنے پر جناب عبد المطلب کا نظریہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب کا نظریہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ ولادت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ کر، سرکار کے انوار کو دیکھ کر، سرکار کے جمال کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا عام نہیں، پوری کائنات ان کی تعریفیں کرے گی، اور جن کا ہر کوئی مدح خواہ ہو اور ہر کوئی تعریف کرنے والا ہو وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ اس واسطے دادا جان نے لوگوں کو بتایا کہ میں اس امید پر یہ نام رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو وہ شان دینے والا ہے کہ کائنات میں ہر طرف ان کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبد المطلب کہنے لگے، میں نے خواب میں دیکھا، کان سلسلۃ من فضۃ قد خرجت من ظہری، میری پیٹھ سے چاندی کی ایک زنجیر نکلی ہے، ایک چین ہے چاندی کی جو میری پیٹھ سے نکلی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اتنی بھی ہے کہ نظر تو فی السماء و طرفا فی الارض و طرفا فی المشرق و طرفا فی المغرب، اس چین کا ایک کنارہ آسمانوں پر ہے، دوسرا کنارہ زمین پر ہے، اور پھر اس چین کا ایک سرا مشرق میں ہے اور دوسرا سرا مغرب میں ہے۔ پوری کائنات اس زنجیر کے اپنے احاطے میں لے رکھی ہے۔ ثم عادت کأنہا شجرۃ، پھر وہ چین جس وقت سمٹی تو ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں، جب وہ درخت میں نے دیکھا، علی کل ورقۃ منہا نور، اس درخت کے ہر پتے میں نور جھلک رہا تھا۔ وہ میری پشت سے نکلنے والی زنجیر سمٹ کر ایک درخت بن چکی تھی، اور وہ درخت نوری درخت تھا، اس کا ہر پتا نور کا تھا، اس کے ہر پتے سے نور جھلک رہا تھا، اور اس کے ہر پتے سے نور کا ایک جلوہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا جب پتے پتے سے نور برسنے لگا، اذا اہل المشرق والمغرب کانہم یتعلقون بہا، اس ایک درخت کو مشرق والے بھی پیار سے دیکھتے تھے اور مغرب والے بھی پیار سے دیکھتے تھے۔ ساری کائنات کی نگاہیں اس عظیم درخت پر پڑی ہوئی تھیں، اور ساری کائنات سمٹ کر اس درخت کی طرف اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا رخ کیے ہوئے تھی۔ کہتے ہیں، اس وقت میں نے خواب میں دیکھا، جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب میں دیکھا
اس حسین نظارے کو، تو اس کی تعبیر میں نے پوچھی، تو مجھے مبصرین یعنی خواب کی تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ تمہاری پشت سے ایک ایسا لخت جگر ظاہر ہوگا، تمہاری نسل میں سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یتبعہ اہل المشرق و اہل المغرب، سارے مشرق والے بھی اور سارے مغرب والے بھی ان کے پیروکار ہوں گے، ساری کائنات ان کو مانے گی، ساری کائنات ان کا کلمہ پڑھے گی اور ساری کائنات ان کے پیچھے چلے گی۔ وَيَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، آسمان والے بھی ان کی تعریف کریں گے اور زمین والے بھی ان کی تعریف کریں گے، ان کی تعریف میں لب کشائی کریں گے، ان کی نعتیں پڑھیں گے، ان کی عظمت و شان کا ذکر کریں گے، ان کا ذکر گھڑی گھڑی کریں گے۔ لہٰذا یہ خواب اور اس کی یہ تعبیر حضرت عبد المطلب کے سامنے موجود تھی، تو انہوں نے اس کی روشنی میں اپنے پوتے کا جو نام تجویز کیا، اصل میں یہ نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا، اور اس خواب کے اندر اس طرف اشارہ بھی تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرما دیا جائے۔ تبھی تو شاعر نے کہا نا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ محترم دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن